فیس بک کے دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں، معلم کا کام کیا ہے؟ معلم کا کام یہ ہے کہ جو نالج نیو اس کے پاس ہو وہ بچوں تک کنوے کر دے۔ میں بھی ایک استاد ہوں تو میرا کام بھی یہ ہے کہ جو میرے پاس نالج ہے میں بچوں تک کنوے کروں۔ جب میں بڑا ہو رہا تھا، ٹین ایج سے گرو کر رہا تھا، تو اس وقت 2-3 سوالات مذہبی میرے ذہن میں ایسے تھے جن کے جوابات میں ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ دوستوں میں گپ شپ ہوتی تھی، گاسپس ہوتی تھیں، گروپ ڈسکشنز ہوتی تھیں، اس میں یہ ایک سوال آیا تو بتاتے تھے لوگ، ہم سنتے بھی آئے کہ اگر کوئی جوان بچہ زنا کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا حساب جو ہے اس کی بہن، بیٹی، ماں یا بیگم سے لیا جائے گا۔ یہ بات مجھے لاجیکل نہیں لگتی تھی۔ میں سوچتا تھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک اتنا انصاف کرنے والا ہے۔ گناہ ایک بندہ کرتا ہے جو کہ ایک گھٹیا قسم کا انسان ہے، اس کی اگر بہن ہے وہ بڑی اچھی اور شریف قسم کی عورت ہے، تو اس کو وہ کیسے اس کو وہ گناہ کیسے ملے گا، یا وہ سزا کی حقدار بنتی ہی نہیں ہے۔ جب میری ڈسکشنز ہوئیں ان کے پی ایچ ڈی اسکالرز کے ساتھ، مفتیوں کے ساتھ، انہوں نے کہا نہیں، یہ ڈرانے کے لیے تو ٹھیک ہے کہتے ہیں لوگ، مگر اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس طرح کی بات ہے ہی نہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی، یہ بات اپنے ذہن میں آپ کنفیوژن کلیئر کر لیں کہ جو گناہ آپ کرتے ہیں اس کے سزا کے حقدار بھی آپ ہیں اور آپ ہی کو سزا ملے گی۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی، جو قرآن پاک ہے تو وہ ڈیوائن بک ہے، کیونکہ ہمارا اسلام جو بیس کرتا ہے وہ قرآن پاک پہ ہی کرتا ہے نا۔ قرآن پاک ڈیوائن بک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا، جو اللہ پاک نے ان کو کہا، انہوں نے کہہ دیا اور وہ قرآن پاک بن گیا۔ تو اس پہ کوشچنس لوگ اٹھاتے تھے، وہ ایسی باتیں اٹھائیں گے آپ کے مذہب کے خلاف، آپ کو اپنے مذہب کے خلاف کرنے کے لیے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگ جائیں گے۔ جیسے کہ وہ آپ کو حدیث سنائیں گے، کہیں یہ حدیث ہے، آپ کہیں یار یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر بیسیکلی جب آپ اسٹڈی کریں گے تو وہ میں بھی ضعیف حدیث ہو۔ ضعیف حدیث کا مطلب ہے کہ ایک راوی ہوگا، دوسرا راوی ہوگا، پھر تیسرا راوی ہوگا، بیچ میں کچھ راوی مسنگ ہوں گے، راوی مینس روایت کرنے والے، تو وہ ضعیف حدیث ہے۔ تو جو قرآن پاک ہے، بیسیکلی قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اٹھایا ہے۔ وہ میں نے آیت پڑھی جس میں اللہ پاک بولتا ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود اٹھایا ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا دیکھیں قرآن پاک کا اللہ نے خود ذمہ اٹھایا ہے تو اس پہ مسٹیک ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر فردر اسٹڈی کیا تو پتہ لگا کہ قرآن پاک میں ایسی باتیں ہیں 1400 سال پہلے جو سائنس نے 17ویں-18ویں صدی میں بتائی ہیں۔ مثال کے طور پر رین پروسیس ہے، رین پروسیس ابھی بتایا، چند 2-4 صدیاں پہلے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ رین کا پروسیس کیا ہوتا ہے، قرآن پاک میں 1400 سال پہلے۔ اچھا، دوسری بات، مدرس ووم جو ہے، ماں کا پیٹ جو ہے، اس میں بچہ کس طرح گرو کرتا ہے؟ پہلے وہ ہڈیاں بنتی ہیں یا گوشت بنتا ہے؟ سینس آف ہیئرنگ پہلے بنتا ہے یا سینس آف سائٹ پہلے بنتا ہے؟ کیا پہلے بنتا ہے؟ یہ سارا پروسیس جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ ویسا ہی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتائی ہیں، یہ باتیں بتائی ہیں جو سائنس آج ثابت کر رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک ڈیوائن بک ہے، خدا کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے۔ ورنہ جو اگر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام بندے ہوتے عربستان کے تو ان کو ان باتوں کا کیسے پتہ ہوتا؟ تو وہ پڑھائے تھے اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے ایسی باتیں کی جس سے پروو ہو گیا کہ سائنس جو ہے، یہ جو قرآن پاک جو ہے اللہ کی کتاب ہے۔ تیسری بھی ایک پوائنٹ تھی جو کہ مجھے بھی پوائنٹ یاد نہیں آ رہی، میں ویڈیو پاز کرتا ہوں، میں سوچ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا، وہ پوائنٹ مجھے یاد آ گئی۔ ہمیں شروع سے کتابوں میں پڑھایا گیا، ہم نے سنا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غریب تھے، اور ہمیں ہر چیز پہ شکر کر کے نا، جو حالات ہیں ان کو چینج نہ کرو، یہ جو ہے یہ دنیا جو ہے مکڑی کا جال ہے اور ساری باتیں ہیں۔ تو ہم نے ذہن بنا لیا کہ بھائی جو حالات ہیں ان سے باہر نکلنا نہیں ہے۔ تو میرے ذہن میں سوال یہ آتا تھا کہ یہ سارے حالات کیا ہم پاکستان والوں کے لیے ہیں؟ وہ جو سعودی عرب میں عرب ہیں وہ بھی مسلمان انجوائے کر رہے ہیں، دبئی والے، ترکی والے سارے انجوائے کر رہے ہیں، ہم سارے تکلیفوں میں کیوں ہیں؟ پھر میں نے اس کو فردر اسٹڈی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تو نہیں تھے، انہوں نے غربت پہ زندگی گزاری نہیں، نہ انہوں نے غلامی کی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادیاں ہیں، حالانکہ مختلف وقتوں میں انہوں نے 11 بیویاں افورڈ کی، اس کا مطلب ہے ان کے پاس کچھ فائننس تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں تجارت کی ہے، تجارت کوئی چھوٹی عمر ہے بلکہ، تو وہ تجارت کو غریب بندہ کرتا ہے، اس کا مطلب تجارت کی ہے، اس کا مطلب انہوں نے غلامی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، نوکری کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آج کل میں ذرا نوکری کو غلامی سمجھتا ہوں، حالانکہ میں خود بھی لیکچرر ہوں، تو میں بھی نوکری کر رہا ہوں، حالانکہ میری نوکری ٹھیک ہے الحمدللہ، مگر پھر بھی کل میں ایک کلاس میں مجھے کال آ رہی تھی تو میں کال پک نہیں کر رہا تھا، تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا سر آپ کال پک کیوں نہیں کر رہے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ میں یہاں پہ غلام ہوں اور یہ میرا غلامی کا ٹائم ہے، تو آپ جو بھی نوکری کرتے رہیں، مگر آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ چھوٹی سی نیش سے اسٹارٹ کریں، مگر آپ کام اپنا کریں اور اس کو پھر گرو کریں، بڑی لیول پہ لے جائیں۔ اب دیکھ لیں ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے جیسے بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں MBA میں آپ دیکھ لیں کیا پڑھاتے ہیں، وہ آپ کو اچھا نوکر بننا سکھاتے ہیں، وہ آپ کو نہیں کہتے آپ اپنا کام کریں، وہ ایڈمنسٹریشن سکھائیں گے، جو رولز بتائیں گے، جو جابس کے رول لکھے ہوئے
سب کچھ وہ سکھاتے ہیں جس میں آپ اچھے نوکر بن جاؤ. تو ہمیں یہ نہیں کرنا, ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تجارت کرنی ہے. تو آپ سب بھی اس معاملے میں سوچیں, میں بھی سوچتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک میرا دوست ہے, وہ کہتا ہے کہ یار تم لیکچرر اور انگلش کے, اور تم یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے ان کو کہا کہ یار دیکھیں, جو میں ویڈیو ڈالتا ہوں نا, وہ 21,000 25,000 بندے دیکھتے ہیں. مطلب وہ مجھے سننا چاہتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں, میں بھی خوش ہوتا ہوں. جب آپ خوش ہیں اور میں خوش ہوں تو تیسرا بندہ کیا سوچتا ہے یہ ہم نہیں سوچیں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ بھی ہم سوچیں گے تو پھر وہ کیا سوچے گا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.